یہ مناظر ہیں اس ٹائم آنسو گیس جو ہے وہ شیلنگ کی جا رہی ہے بچوں کے اوپر بھی کی جا بڑوں کے اوپر یہ اس ٹائم آپ لوگ موجود ہیں بچے بھی رو رہے ہیں یہ ماشاءاللہ پورا کراچی عمران خان کی کال پہ سڑکوں پر آ گیا ہے. ڈرو اس وقت سے جب عمران خان نے اڈیالہ کی کال دی. آپ یقین جانے کراچی سب سے پہلے اڈیالہ پہنچے گا اپنے کپتان کی رہائی کے لیے. عمران خان زندہ باد. رہا کرو رہا کرو عمران کو رہا کرو رہا کرو رہا کرو عمران کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو عمران کو رہا کرو. صاحب کو خراج تحسین پیش کر دوں جس نے پاکستانیوں کے دل کو روشن کر دیا خوش کر دیا ہمیں اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. تو میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے آگے میں ایک اینکر ہے ہمارے پاکستان کے. ویسے تو ان کا نام کافی ہے لیکن وہ مجھے اینکر بالکل بھی پسند نہیں ہے بالکل بھی پسند نہیں ہے. لیکن ابھی میں ایک ویڈیو اس کی دیکھ رہا تھا تو اس کی ویڈیو مجھے اچھی لگی کیونکہ بات حق کی تھی اس لیے میں نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو میں نے کہا کہ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ آج 2 دن ہو گئے کہ جب سے یہ ارشد ندیم کی گھر سے ایک نیوز سننے کو ملی بہت خوش کیا ہمارے پاکستان کو روشن کیا. تو اس ٹائم ہر سیاستدان جو ہے وہ کریڈٹ لینے کے چکر میں یہ میرا ہے یہ میری حکومت میں ہوگا یہ میرا ہے. ابھی کہ سب کو پتہ ہے کہ ارشد ندیم کی روسی آپ کی محنت ہے آپ نے اس کو کیا باقی آپ کو یہ تفصیل ساری تمام پاکستان بہت بہت مبارک. اگست کا مہینہ ہے 14 میں رکھے اور ڈھیر ساری ترقی مبارک آپ لوگوں کو. بعد ہمیں یہ خوشی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی کوئی ٹرافی نہیں ہے. ہمیں کسی گیم میں ہم نے پاکستان اس کے لیے میں پیش کرتا ہوں جس میں پاکستانی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی. ملاقات کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. خان صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ آج 13 اگست ہے 14 اگست کی آج رات ہے. آپ تمام لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے لے کر تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر آپ نے سڑکوں پر نکلنا ہے. آپ کے آگے میں نمبر 2 بات خان صاحب کو میں نے بتایا کہ جنرل فیض کو اس طرح سے جو ہے وہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اور خواجہ آصف اور فیصل واڈا بڑی عجیب اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں وہ جناب اس میں بھی یہ چیزیں آئیں گی فلاں ہوگا یہ ہوگا یوٹیوبر اٹھائے جائیں گے ولاگر اٹھائے جائیں گے اور جو ہے بڑے محرکات ہیں اور بڑی چیزیں ہیں اور بڑا جناب اس کے اوپر بڑا کارروائی ہونے جا رہی ہے اور اب جو ہے ملٹری ٹرائل بھی ہوگا. تو خان صاحب مسکرائے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اب جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور پتہ لگا لیں کہ کس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی. جس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی وہ 9 مئی کروانے والا ہے. اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ جو ہے آگ لگانے کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں اگر ہمارا کوئی ورکر آگ لگاتا ہے تو ہمیں لے کر آئیں کہ یہ ویڈیو کے اندر آپ کا ورکر ہے آگ لگا رہا ہے. ہمارے کسی بندے نے کسی شخص نے کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے آگ نہیں لگائی. تو خان صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے
کہ یہ جو مرضی یہ کر لیں, جو مرضی یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. کوئی بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نمبر 3 بات, خان صاحب نے کہا ہے کہ قاضی فائز صاحب کے پاس ہماری کتنی درخواستیں فنڈامنٹل رائٹس کی, الیکشن کے اندر ڈاکہ ڈالا گیا وہ, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دیگر اور درخواستیں ملٹری ٹرائل, یہ وہ ساری چیزیں وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں. خان صاحب نے کہا کہ ہماری درخواستیں جوڈیشل کمیشن بنانے کی ہو وہ بھی نہیں لگائی جاتی, فنڈامنٹل رائٹس کی نہیں لگائی جاتی, دھاندلی والی نہیں لگائی جاتی, اور دوسری طرف قاضی صاحب جو ہیں ہماری سیٹیں جو ہیں وہ چھین کر اور پارٹیوں کو دے رہے ہیں. یعنی پہلے ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے ساتھ, مخصوص نشستوں پر فیصلہ پھر مخالف دیا, اور اب جو ہے وہ درخواستیں جو پاس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ درخواستیں جو کہ ہمارے مخالف ہوں, فار ایگزامپل کوئی بھی لے کر آئے, وہ فوری لگانے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں, لگا بھی دی جاتی ہیں اور ہمارے خلاف فیصلہ بھی دے دیتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ ساری چیزیں لکھ رہا ہے, اور جو کمشنر راولپنڈی ہے وہ اس کا جو بیان ہے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا, کمشنر راولپنڈی کے بیان کو آپ دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اور چیف الیکشن کمشنر وہ دونوں انوالو ہیں دھاندلی میں. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ ان کو لٹکانا چاہیے. تو آج تک کمشنر راولپنڈی کو کسی عدالت میں کسی جگہ کے اوپر کیوں نہیں پروڈیوس کیا جا رہا, لے کر آئیں. اس نے بیان دیا ہے کہ کس طرح 70,000 سے 80,000 سے لوگ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے تھے اور ہم نے ہرایا. تو پھر اس کو اگر جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچے ہیں تو کیوں نہیں اس کو لایا جا رہا, اس کو لایا جائے, اس کی اسٹیٹمنٹ لی جائے. اس کی اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہے. اور خان صاحب نے ہم نے کہا کہ آپ بھی بات کی, ہم نے کہا کہ ہم آلریڈی بات کرتے ہیں اور ہم مزید اس کو بالکل بات کریں گے اور کہیں گے کہ اس کو لایا جائے. اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ جو پتن کی رپورٹ ہے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف اپنا حلقہ ہار گیا, جو قوم کی آخری امید کہتے ہیں کہ قوم کی آخری امید آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تو اپنا حلقہ ہار گیا. پتن کہہ رہا ہے کہ 102% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ وہاں پر این اے کی سیٹ پہ ہوا ہے, 41 جو ہے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ جو صوبائی سیٹ ہے اس کے اوپر ہوا ہے. اس سے واضح نظر آتا ہے کہ کس طرح ووٹ ایڈیشنل جو ہے وہ اوپر والی سیٹ کے اندر ڈالے گئے, بوگس ووٹ ڈال کر اس کو جتوایا گیا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ اون چودھری جو ہے یہ بھی اس کی بھی رپورٹ آئی حلقے کی, تو وہ بھی اپنا حلقہ ہار چکا ہے. اسی طرح سے باقی سارے حلقے اپنے ہار چکے ہیں اور ہارے ہوئے لوگوں کو فارم 47 کے مطابق بنایا گیا ہے. خان صاحب نے بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا. خان صاحب نے کہا کہ اس وقت جو بنگلہ دیش میں پوزیشن ہے, آپ اگر بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بنگلہ دیش کی اکانومی ہم سے بہتر ہے, لیکن وہاں پر کیا ہوا, وہاں پر کیوں لوگ نکلے, کیونکہ وہاں بھی یہ کیا جا رہا تھا جو آج پاکستان میں کیا جا رہا ہے. تو ان سے سیکھیں اور ملک کو آگے چلنے دیں, ملک کو آگے بڑھنے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کی رائے ایک طرف ہو اور آپ ایک طرف کھڑے ہوں. پھر خان صاحب نے کہا ہے کہ وکلا نے اس وقت جو ہے وہ نکلنا ہے, وکلا نے موبلائزیشن جو ہے وہ کرنی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ ہے. تو تمام وکلاء کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا رول ادا کریں, آپ نکلیں آئین اور قانون کی بقا کے لیے جو آج ملک کے اندر کیا جا رہا ہے. خان صاحب نے خاص طور پر وکلاء کو کہا ہے کہ وہ نکلیں. اس کے علاوہ خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. خان صاحب نے جو ہے وہ جو ہمارے 3 MNAs جو اس مشکل وقت میں جن کو بڑی آفرز بھی کی گئی, تھریٹس بھی کیے گئے اور ان کو ہرا دیا گیا, انہوں نے وفاداری چینج نہیں کی, جس میں بلال صاحب ہیں, وہ ورک صاحب ہیں, ہمارے تیسرے MNA. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں. انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا, ان کو ہم نے بتایا کہ اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے کیا گیا, اور انہوں نے اس طرح کے بیانات آپ کے حق میں دیے ہیں کہ ہم بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو خان صاحب نے ان کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اصل بات ہوتی ہے, یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ لوگ اپنے اصولوں کے اوپر, اپنے موقف کے اوپر, اپنے نظریے کے اوپر قائم ہیں. انہوں نے سیٹ گوا دی لیکن وہ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. خان صاحب نے دیگر اور چیزیں بھی کی جس میں خان صاحب نے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کی جو کہ ہمارے انٹرنل معاملات اور مختلف چیزیں تھیں, لیکن جو ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں ملک کے اندر, گرفتاریاں ہمارے سوشل میڈیا کے ٹائیگرز جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں, ان کی فیملیز یا یوتھ کی گرفتاری ہوئی ہیں. تو خان صاحب نے وہ کہا کہ دیکھیں یہ جتنی گرفتاریاں مرضی کر لیں, کیا ان کے ویژن چینج کر سکتے ہیں؟ ملک کے اندر اس وقت جنگل کا قانون ہے اور یہ گرفتاریوں سے کیا لوگوں کو پیچھے ڈالیں گے؟ خان صاحب نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس مشکل وقت میں, جو اس مشکل گھڑی میں
جو اس سارے معاملے میں ڈٹ کے کھڑے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں, پاکستان کی خاطر کھڑے ہیں, اور جو ہے وہ خان صاحب نے ان کو خراج تحسین پیش کیا. انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ ظلمت کی رات جو ہے وہ دیر تک نہیں چل سکتی. کفر کا نظام, جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ظلم کا نظام مٹے گا. ابھی کی میں تفصیلات آپ کو دی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو چیزیں دی ہیں تفصیل میں, کیونکہ ٹائم ولاگ کا 5 سے 6 منٹ کے اندر جو ہے وہ کلپ کمپلیٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو سن سکیں اور آپ کے پاس بلٹ پوائنٹس آ سکیں. میں نے آپ کے سامنے سارا موقع رکھ دیا. آج اڈیالہ جیل میں مختلف کیسز کی سماعت تھی. ایک 9 مئی کے حوالے سے جو ٹرائل چل رہے ہیں وہ سماعت, اور دوسرے نمبر پر جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کی جو پریویس بیلز فائل کی گئی تھی وہ, اور تیسرا القادر ٹرسٹ کیس. اچھا, پہلی بات بتاؤں کہ 9 مئی کے اندر جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں عمران خان صاحب سے تمام کی حاضری لگی اور اس کے بعد وہ فارغ, اس میں سماعت جو ہے ملتوی ہو گئی. دوسرے نمبر پر جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کی طرف سے جو پریویس بیلز فائل کی گئی تھی اس میں اب کیونکہ وہ اس وقت کسٹڈی کے اندر ہیں تو لہٰذا وہ ہم پوسٹ ارسٹ بیل کے اندر جا رہے ہیں. نمبر 3 جو میں نے آپ کو بتایا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو ہے آخری گواہ ہے اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوا, اور یہ جو ٹرائل ہے وہ کنکلوڈ ہونے کی طرف جا رہا ہے. کراس ایگزامینیشن مکمل نہیں ہوا, اب مزید جو ہے اس آخری جو گواہ ان کی طرف سے اس کے اوپر کراس ہوگا نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر. اس کے بعد ہمارے گواہ اور پھر فائنل دلائل دی جائے گی. اچھا, پہلا کیس خان صاحب کو کے اوپر جو ٹرائل چل رہے ہیں میں ان کے حوالے سے بتانا چاہوں کہ 9 مئی کے اندر نہ خان صاحب کا, نہ بی بی صاحبہ کا, نہ کسی ورکر کا, نہ کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کا, کسی کا کوئی CCTV فوٹیج اس لیے چرائی گئی تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکے. اب آ گیا نیب القادر ٹرسٹ کیس کے اندر. کیا القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جتنے گواہ ہیں, ایک گواہ نے بھی عمران خان صاحب یا بی بی صاحبہ کے خلاف گواہی اس حوالے سے نہیں دی کہ انہوں نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ دیا ہو. وہ ٹرسٹی ہیں القادر ٹرسٹ میں, اور جو پیسے آئے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے 190 ملین پاؤنڈ, اور وہ حکومت پاکستان کو جا چکے ہیں, لیکن پھر بھی کیس یہ چلایا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اچھا, اس کے علاوہ جو مختلف درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, ایک تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جو وہاں پر اہلکاریں تھیں جب ان کو بریت کے آرڈر ہوئے اس کے بعد انہیں رہا کرنا تھا, لیکن رہا نہیں کیا گیا, باہر گیٹ سے بھی نہیں لایا گیا, اندر سے ہی انہیں دوبارہ جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا, بلکہ میں کہوں گا اغوا کیا گیا, کیونکہ یہ ایک بڑا کوانسیڈنٹ ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک ٹائم کے اوپر ایک بریت والا معاملہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی وارنٹ بھی ہوتے ہیں ایک ہی دن, ایسا کوانسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پری پلان تھا کہ یہاں سے ہوگا تو دوسرے میں اٹھا لیا جائے گا, اور یہی آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 108 اگر تحفے ہیں تو 108 دفعہ آپ گرفتار کریں گے, 108 دفعہ ٹرائل آپ کریں گے. تو مطلب یہ چیزیں ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایک کیس جو ہے اس میں سزا دی جاتی ہے ایک جرم کے اوپر, اس کے بعد پھر اسی جرم کے اوپر دوبارہ ٹرائل کیا جاتا ہے, پھر تیسرا اب چوتھا کیس جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا توشہ خانہ کا. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اہلکاروں نے وہاں پر دھکے مارے اور جو ان اہلکاروں کو جو ہے اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ان کو پارٹی بنایا گیا تھا, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے پاس جائیں, وہاں جا کر ان کو درخواست دیں, اور پھر اس کے بعد جو بھی اس کے اوپر سدباب ہوگا, انکوائری شروع کرتا ہے نہیں کرتا, پھر ہم اس کے اندر دوبارہ رجوع کریں گے متعلقہ فورم کے اوپر. اس کے آگے میں اگر بڑھوں تو میں یہ بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی جو بی بی صاحبہ کے اوپر مقدمات کی تفصیلات ان کو مزید کسی مقدمے میں نہ گرفتار کرنے کے حوالے سے, اور جو ہے وہ ریکارڈ سارا لینے کے حوالے سے یہ ساری ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی جس کے اوپر سماعت یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو دوسری پٹیشن لگی ہوئی تھی ہماری ان کے ساتھ اسے کلب کر دیا ہے. تو اب وہ پٹیشن بھی کیونکہ سماعت کے لیے فکس ہو چکی ہیں, جس میں نیب نوٹسز کو ہم نے چیلنج کیا ہوا تھا نمبر 1, اور اس کے بعد جو بشرا بی بی صاحبہ اور خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری تھی جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا. تو یہ سارا معاملہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلب ہو چکا ہے, اور اس میں بہتر ایک خوشائن بات یہ ہے کہ کم سے کم اس بینچ کے اندر چیف جسٹس ہائی کورٹ عمر فاروق صاحب نہیں ہے. جو بیڈ نیوز ساری ہیں تو بیڈ نیوز کیسز جھوٹے اور پھر اس کے اندر کاروائیاں چل رہی ہیں, لیکن ایک ہلکا سا بھی وہ ہمیں چونکا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ تو بہتر ہے کہ فلاں بندہ نہیں بیٹھا. سپریم کورٹ کے اندر 3 ہمارے ایم این ایز جن کو ہرا دیا گیا اور نون لیگ کے ایم این ایز کو جتوا دیا گیا. میں نے خود اپلیکیشن دی تھی اپنے حلقے سے, لیکن میری درخواست قبول نہیں ہوئی. ہمارے خلاف جس نے بھی درخواست دی اس کی درخواست قبول بھی ہوتی ہے, بلکہ ریکاؤنٹنگ میں وہ ہرا دی جاتے ہیں. پھر اب جو بھی پروسیس کرتے ہیں, نیچے سے سوا مارتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, وہ صرف اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے اور ان کی تعداد بڑھانے کے لیے جو بھی سارا پروسیس کیا جاتا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے فارم 45 لے کر کبھی بھی کسی جگہ پر بھی نہیں آتے. پہلے ڈاکہ الیکشن میں ڈالا گیا,
پھر جو ہے مخصوص نشستیں چھینی گئی. پھر جناب جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اب کہا کہ اب یہ جو میجورٹی ہے نا اس کو کیسے کور کیا جائے. یہ جو تعداد پوری نہیں ہو رہی تو تعداد پوری کر کے جو بھی پلان ہے ایکسٹینشن کا ہو یا کالے قانون لانے کا ہو, تو میں آپ کو سامنے یہ سارے حقائق رکھنا چاہتا تھا کہ جو یہ ساری صورتحال ہے. آج کی کیسز کی یہ تفصیلات ہیں. کل کے حوالے سے میں آپ کو مزید ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے. یہ ایسی ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں, لودھرا میں جس وقت نوٹیفیکیشن ہوا اور نوٹس آیا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرے, تو ایک دن کے اندر 4 گھنٹے ریکاؤنٹنگ کر کے 14,000 ہمارے منیر صاحب کے 1,34,000 سے ووٹ کم کر کے 1,20,000 پہ لے کے آئے. اسی طریقے سے بلال اجاز صاحب کی پہلے سیٹیں تھیں, تو یہ گجرانوالہ کی پہلی واحد سیٹ ہے جس میں سے 17,000 ووٹ کو انویلڈ ڈکلیئر کرا کے کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے موقع بنایا گیا. ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے, الیکشن کمیشن کے رول کو دیکھتے. الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. اگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ تیلوں کا حفاظت نہیں کر پاتا, تو ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس میں انٹرونشن کرے. اس سرکمسٹانس پہ اس کو واپس کرنا ہمیں وداؤٹ ریمیڈی چھوڑ دیا گیا. ہم اپنا سٹرگل پھر بھی کنٹینیو کریں گے, لیکن اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں. ایک بات ضرور کہیں کہ اب ایکسٹینشن کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فی الفور نوٹیفیکیشن کی جائے. جو لوگ اپنی گرفت دوسروں کو ڈیفیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹینشنوں کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں, ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش میں عوام نے بولا ہے, خلق خدا کو جب آپ روکیں گے تو خلق خدا بول اٹھتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ہے, خلق خدا بولے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاف کنسپیرسی کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ سارے ناکام ہوں گے. کہ ہم اس کے خلاف ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ. یہ مناظر ہیں اس ٹائم. آنسو گیس جو ہے وہ شیلنگ کی جا رہی ہے, بچوں کے اوپر بھی کی جا رہی ہے, بڑوں کے اوپر. یہ اس ٹائم ہم لوگ موجود ہیں, دیکھ سکتے ہیں آپ بچے بھی رو رہے ہیں. یہ فسطائی حکومت جو ہے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہے. بہرحال یہ دیکھ سکتے ہیں پانی دینا ہے. یہ اس ٹائم جو ہے ان معصوم بچوں کے اوپر بھی آج آنسو گیس جو ہے وہ پھینکی جا رہی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, یہاں پہ ہم 6 روڈ پہ موجود ہیں اور یہاں پہ آنسو گیس جو ہے وہ شیلنگ کی جا رہی ہے. معصوم بچوں کے اوپر جو ہے وہ آنسو گیس جو ہے وہ یہاں پہ شیلنگ کی جا رہی ہے. یہ مناظر اس ٹائم ہم لوگ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں 6 روڈ سے. اور اب یہ جی 6 روڈ کے مناظر, بچوں کے اوپر بھی آنسو گیس شیلنگ کی گئی ہے اور بڑوں کے اوپر بھی. حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. یہ مناظر اس ٹائم ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں 6 روڈ سے, جہاں پہ بچوں بڑوں ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے. میں خود بڑا, یہ شاید میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے آنسو گیس